بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھیں. مجلس کے آغاز ہی میں التماس کروں گا ایک مؤمنہ فروہ علی اس وقت بیمار ہیں اور ان کی بیماری ذرا شدید ہے. آپ تمام حضرات اس فرش عزا سے ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے, زندگی عطا فرمائے اور ان کو ان کی زندگی حقیقی میں بلندیاں عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن مجید کا ہر سورہ ایک خاص موضوع رکھتا ہے اور ہر موضوع میں قرآن مجید کے نہایت جامعیت پائی جاتی ہے. ہر سورہ ایک موضوع رکھتا ہے لیکن ہر موضوع اپنی جگہ جامعیت رکھتا ہے. سورہ مبارکہ عنکبوت کا موضوع ہی ہے امتحان, آزمائش, امتحان الہی, اور وہ بھی امتحان اہل ایمان کے لیے. اس دنیا میں طرح طرح کے امتحانات ہوتے ہیں اور یہ جملہ البتہ میں کراچی میں عرض کر چکا ہوں لیکن مقرر عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ جوان ہمارے جب مذہبی حوالوں سے ان کے کانوں میں جملہ پہنچتا ہے کہ زندگی میں امتحانات ہیں, زندگی میں آزمائشیں ہیں, تو کچھ مرجھا سے جاتے ہیں اور جیسے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ انہیں دین ہی سے کچھ بدگمانی ہو, مذہب سے, دین سے کچھ سوء ظن ہو, یا نعوذ باللہ, 100,000 بار نعوذ باللہ, خالق متعال سے سوء ظن ہو کہ آخر یہ کیا ہے, ہمیں زندگی بھی دی اور پھر ہمارے سامنے آزمائشیں بھی کھڑی کر دیں. اس سے تو بہتر تھا کہ زندگی ہی نہ ملتی. پوچھنے والے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آخر ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے. یہ کیوں پیدا کیا ہے, اس ایک سوال کا جواب بھی متعدد زاویوں سے دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں, جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے, وہ یہ بتائیے کہ جب اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, مختلف ٹریننگ سینٹرز میں آپ جاتے ہیں, مختلف کمپٹیشنز میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو آپ کا ٹیچر, پروفیسر, ٹرینر, گائیڈ ایک جملہ ضرور کہتا ہے, لائف از اے چیلنج. تو آپ کو یہ جملہ برا کیوں نہیں لگتا؟ اس وقت تو یہ جملہ اچھا لگتا ہے نا. کیوں اچھا لگتا ہے؟ حقیقت یہ کہ لائف از اے چیلنج. یہ چیلنج کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟
یعنی آپ کے سامنے امتحان ہے، آزمائش ہے، مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، یہی تو ہے، چیلنجز ہیں آپ کے سامنے۔ ایک اچھا صحت مند ذہن، ایک اچھا صحت مند انسانی ذہن جب یہ سنتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیلنج ہے تو وہ مرجھا نہیں جاتا، اس کے اندر کا عزم اور بالیدہ ہوتا ہے۔ مرجھا نہیں جاتا، پشمردہ نہیں ہوتا، ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا، وہ خوش ہوتا ہے، اس کے اندر کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر کا عزم پروان چڑھتا ہے، بالیدہ ہوتا ہے، اسے خود اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی معمولی شے نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر یہ تعلیمی اور تربیتی نقطہ روشن ہے تو پھر حکمت دین بھی روشن ہونی چاہیے۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے اتنی صلاحیتیں دے کر تمہیں بھیجا ہے، کیا صرف سبزہ زار کو پیروں سے روندنے کے لیے؟ اتنی قوتیں، اتنی صلاحیتیں، اتنی استعدادات، اتنی فیکلٹیز، اتنی ایبیلٹیز، اتنے آپ کے اندر کیریکٹرسٹکس ہیں، اتنے آپ کے اندر ایٹریبیوٹس ہیں، اتنی صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا ہے، صرف تنعم کی زندگی بسر کرنے کے لیے، صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ آپ کے سامنے سنگلاخ وادیاں بھی ہیں، آپ کے سامنے پہاڑ بھی ہیں، آپ کے سامنے سمندر بھی ہیں، کہیں سمندر چیلنج بنیں گے، کہیں پہاڑ چیلنج بنیں گے، کہیں مرغزار چیلنج بنیں گے، مختلف قسم کے چیلنجز ہیں بحیثیت انسان۔ ان چیلنجز کو قبول کرنا ہے، ان مشکلات کو حل کرنا ہے، ان دشواریوں سے گزرنا ہے، تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ انسان ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ قرآن مجید میں تقریباً 20-22 مقامات پر بطور خاص، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور دوسرے سوروں میں شروع سے آخر تک 20-22 مقامات پر بطور خاص امتحانوں کا تذکرہ ہے، آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ یہ آزمائشیں ہوں گی، یہ امتحانات ہوں گے۔ جو صلاحیتیں آپ کو دی گئی ہیں وہ پرکھی نہیں جائیں گی۔ اگر آپ کو صلاحیت دی جائے اور پرکھی نہ جائے تو خود آپ کو لطف زندگی حاصل ہوگا۔ ارے نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے تربیتی پہلو، یہ ہے تربیتی پہلو۔ انسان کو بحیثیت انسان اپنے پورے اعزاز و افتخار کے ساتھ ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، تو اس میں دشواریاں آئیں گی۔ تو بہت سے امتحانات ایسے ہیں، بہت سی آزمائشیں ایسی ہیں کہ دراصل وہ انسانی زندگی کے فروغ کے لیے، انسانی ذہن کے ارتقاء کے لیے، انسانی عزم کی بالیدگی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کے بچے میں بہت صلاحیتیں ہیں، اگر آپ اس سے کام نہ لیں تو صلاحیتیں کیا ہوں گی؟ کند ہو جائیں گی۔ آئینے سے کام نہ لیا جائے اس میں زنگ لگ جائے گا۔ آئینے سے روزانہ کام نہ لیا جائے زنگ لگ جائے گا۔
تو بچوں سے کام نہ لیا جائے، آپ اپنے ذہن سے کام نہ لیں، اپنے قلب سے کام نہ لیں، اپنے اعضاء و جوارح سے کام نہ لیں، تو آپ کی زندگی جامد اور ساکت اور ساکن ہو کر رہ جائے گی۔ پھر جمادات میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک عزم و حوصلہ تو یہ لے کے جائیے آج اس مجلس سے کہ آپ کو زندگی کے عمومی امتحانات سے گھبرانا نہیں ہے۔ کیا آپ ہمیشہ شیر خارگی کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں؟ عورتیں ہوں یا مرد، بیٹے ہو یا بیٹیاں، ہرگز کسی دشواری، پریشانی اور مشکل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ پہ اعتماد رکھیے، اور اس کے بعد اپنے پروردگار پہ اعتماد رکھیے۔ چاہے تو اس جملے کو بدل دیجئے، سب سے پہلے اپنے پروردگار پہ اعتماد رکھیے، پھر اپنے آپ پر اعتماد رکھیے۔ ٹھیک ہے نا؟ دونوں جملوں کا اپنا جواز ہے، دونوں جملوں کا جواز ہے۔ ٹھیک ہے؟ مولا علی نے نہیں فرمایا تھا باب معرفت میں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ واضح؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے نفس کو پہچانیں، اپنے آپ پر اعتماد کریں، اپنے آپ پہ اعتماد کریں نا، اپنے ہونے کا تو ثبوت دیں، اپنے ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ اچھا، جب ہر ثبوت دینے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر وہ بات بھی بری نہیں لگے گی کہ اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اس مجلس سے ذہن کی یہ قوت، نفس کی یہ قوت لے کر جائیں۔ ارے کسی ایسی ویسی شے سے آپ کا ربط تھوڑی ہے۔ آپ خودرو تھوڑی ہیں۔ آپ خودرو تھوڑی ہیں، خود بخود تھوڑی آپ پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ جب کوئی باغ لگاتے ہیں تو اس باغ میں آپ جتنے پھول کے پودے، جتنے پھلوں کے درخت لگاتے ہیں، ان سب کی ایک ایک کی آپ کو فکر رہتی ہے۔ آپ اگر کوئی باغ لگاتے ہیں تو آپ کو اس کی ایک ایک کیاری کی فکر ہوتی ہے، اور اس طرح فکر ہوتی ہے کہ جو پودا ہے اس کے ارد گرد ایسی گھاس بھی نہ اگے جو اس پودے کی ترقی میں رکاوٹ بن جائے۔ اگر کوئی ایسی گھاس ہوگی جسے معلوم کہ یہ درخت کی نشو و نما رک جائے گی، آپ اس گھاس کو اکھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بس وہ چیزیں باغ میں رہتی ہیں جو مفید ہوں، ٹھیک ہے نا، جو مفید ہوں۔
آپ کے سامنے آپ کا باغ ہے، آپ کی لگائی ہوئی کیاریاں ہیں، آپ کو اس کا پورا علم ہے، حدود اربع آپ کے سامنے ہیں، اس کی ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کسی بدیع السماوات والارض نے سجائی ہے، کسی خالق عالم و علیم و حکیم نے بنائی ہے۔ وہ پروردگار، اس نے اتنی عظیم الشان کائنات بنا کے آپ کو خلق فرمایا ہے، تو آپ خود رو نہیں آئے، وہ آپ کی نگرانی فرما رہا ہے، ربوبیت کے تمام تقاضے پورے کر رہا ہے، صرف آپ کو اپنی حیثیت پر اعتماد درکار ہے۔ شعور بیدار ہو، خودی بیدار ہو، شعور بیدار ہو، نفس مضبوط ہو، ضعیف الاعتقادی نہ ہو، جہالت نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، افلاس نہ ہو، ناداری نہ ہو۔ ناداری کو مٹانے کی کوشش کریں، افلاس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ افلاس اور ناداری کے مٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اسراف نہ کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے اور کم ہے وہ ہوس سے کام نہ لیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ واضح ہے؟ اب یہ عام نکات ہیں جو نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ نادانی، غفلت، یہ دنیا دار غفلت ہے۔ تو اچھے خاصے لوگ پشمردہ نظر آتے ہیں، بجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دل کو بجھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ دل بجائے خود ایک چراغ ہے، جو چراغ اللہ نے روشن کیا ہو اسے آپ بجھائیے گا نہیں۔ یہ مومن کا دل مشکات ہے، مشکات۔ اس مشکات میں چراغ توحید روشن ہے، شمع توحید روشن ہے، اس کی لو مدھم نہ پڑنے پائے، دنیا کی غفلتوں میں مبتلا نہ ہوں۔ واضح ہے؟ تو پہلی منزل یہ ہے کہ بحیثیت انسان اپنے اعتبار کو قائم رکھیں۔ پیدا ہی ہوئے ہیں مشکلات کو حل کرنے کے لیے، مشکلات سے گھبرانے کے لیے حیوانات ہیں، مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسان ہیں۔ سب سے پہلے اپنی انسانی عظمت، انسانی ڈگنیٹی، اس کو مستحکم کریں۔ نفس مضبوط رہے، نفس قوی رہے، روح بالیدہ رہے، علم اور عمل کا سلسلہ جاری رہے۔ واضح ہے؟ دوسرا مرحلہ ایمان، اصل امتحان جو اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی بہت سی، جیسے سورہ مبارکہ بقرہ کی مشہور آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ایک پورا نصاب بنا دیا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے۔ سورہ آل عمران میں اور دوسرے سوروں میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ہم اسے آزمائیں گے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے ہم اسے کھول کے نمایاں کریں گے، منکشف کریں گے۔ اگرچہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ متعدد مقامات پر یہ امتحان اور آزمائش کا موضوع قرآن مجید میں ہے، مگر جو بات کل جہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی اس آیت میں جس امتحان کا تذکرہ ہے وہ کوئی اور امتحان نہیں ہے، وہ خاص امتحان ہے، اور کوئی میرے اس معروضے کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ خاص امتحان ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟
اللہ کا کلام خدا کی قسم، احسب الناس، احسب المؤمنون نہیں ہے، احسب المسلمون نہیں ہے، احسب الناس۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ لوگوں کی صف سے نکل کے مومن کی صف میں آنا، اور مومنین کی صف سے نکل کے اولو العزم مومنین کی صف میں آنا، یہ ہے سفر ارتقاء انسانی ایمانی، سفر ارتقاء ایمانی انسانی ایمانی۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا نا، مجھے بہت برسوں سے سن رہے ہیں اب آپ حضرات، ایک مضمون میرا بہت پسندیدہ مضمون ہے، یہ موضوع مسلسل اس پہ سوچتا ہوں اور اپنی فکر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ موضوع ہے انسان کا ارتقاء بحیثیت انسان۔ اچھا، اس تھیسس میں اور اس تھیسس میں کیا فرق ہے جو ڈاروینزم کہلاتی ہے؟ ڈاروینزم بتاتی ہے حیوانات کا سلسلہ ارتقاء، واضح ہے نا، جانداروں کا سلسلہ ارتقاء، وہ ہے ڈاروینزم کا موضوع، اور جزئی طور پر وہ بھی برحق ہے نظریہ، کلی طور پر نہیں۔ یہ جو نظریہ، یہ جس پہ گفتگو رہی، وہ ہے صرف انسان کا بحیثیت انسان ارتقاء۔ یہ موضوع ذہن عالی میں رہے، اس موضوع کے ساتھ آپ بھی جینا، جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا سیکھ لیں کہ آپ کو بحیثیت انسان ایک سفر ارتقاء طے کرنا ہے۔ ایک عام انسان کی سطح سے اٹھ کے ایک انسان مسلم بننا ہے، ایک انسان مسلم کی سطح سے بلند ہو کر ایک انسان مومن بننا ہے، ایک انسان مومن کی سطح سے بلند ہو کر اس انسان اولو العزم تک پہنچنا ہے کہ جس کے متعلق اس طرح کی سند مل جائے، من المؤمنین رجال صدقوا اللہ ما عاہدوا اللہ علیہ، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے کچھ وہ انسان ہوتے ہیں، وہ مرد ہوتے ہیں اولو العزم، مومنین میں سے کچھ وہ اولو العزم مرد ہوتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ وہ اولو العزم مرد ہوتے ہیں۔ ابھی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں اور مومنین میں سے کچھ ویسے ہوتے ہیں۔ دو خط سامنے آئے، دو سطحیں سامنے آئیں، لوگوں میں سے، عام انسانوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں، مومنین میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں۔ اب یہ دو سطحیں سمجھ میں آئیں۔ انسانوں میں سے کون ہوتے ہیں؟ جب ایمان لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی ایک بھیڑ ہے۔ تصور کیجئے کہ مکہ فتح ہوا ہے، تصور کیجئے کہ شہنشاہ کائنات، خاتم النبیین، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اہل مکہ پر چھوٹے سے بڑے تک، غلاموں سے لے کے سرداروں تک، جو سچے سردار تھے ان سے لے کر خود ساختہ سرداروں تک، ان سب تک دلوں میں، دماغوں میں ایک ہیبت ہے، ایک رعب ہے، ایک خوف ہے۔ آج تو محمد فاتح ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو مصطفیٰ فاتح ہیں، آج تو محمد فاتح ہیں۔ ایک شخص جناب عباس سے آ کے کہتا ہے، ارے تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے۔ خوف ہے، لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں اور سب کو عام
معافی دے دیتے ہیں، اعلان امن، اعلان سلامتی، اعلان عفو. اب اس کے بعد ہر شخص آتا ہے اور اعلان ایمان کر دیتا ہے. یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے، یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے، یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے، حالانکہ گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے. بھئی بہت سے ایسے تھے نا، سب نہیں. بت چھپانے کا ہنر بھی ہر ایک کو نہیں آتا. بت چھپانے کا ہنر بھی ہر ایک کو نہیں آتا، اور بت شکنی کا عزم بھی ہر ایک میں نہیں آتا. اور یہ جو آپ حیدر 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 کہہ رہے ہیں نا، یہ آواز قیامت تک گونجے گی، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے. اور خدا کی قسم روز محشر بھی گونجے گی. اور اس کا سبب ہے جزاکم اللہ. اس کا سبب ہے دنیا میں بت پرستوں کی قسمیں ہیں، بت پرستوں کے درجات ہیں. کوئی ظاہری طور پہ بت رکھ کے سامنے پرستش کرتا ہے، کوئی چھپ کے بت کی پرستش کرتا ہے. کسی کے دل میں بت ہے، کسی کے دماغ میں بت ہے، کسی کے آستین میں بت ہے. علی وہ تنہا بت شکن ہے جو ظاہر سے باطن تک ہر بت کو توڑ دے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کی قسم خدا کی قسم خدائے واحد و عادل کا یہ بندہ، اس خدائے واحد و عادل کا یہ بندہ عادل، یہ عبداللہ، یہ عبد خدا، یہ امام الورا، یہ امام المتقین، یہ امام المسلمین، یہ امام المجاہدین، یہ امام الموحدین. ہر طرح کے بت توڑنے کے لیے علی اور نام علی کافی ہے. جب علی ابن ابی طالب موجود تھے تو وہ اپنے ہاتھ سے بت توڑ دیتے تھے. آج یقین کیجئے ہمیں جب معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بت تو نہیں چھپا ہے، ہم نام علی لے کے بتا رہے ہیں. علی ہاں
بہرحال تو بات ابھی وہاں تک ٹھہری رہے کہ فتح مکہ ہوا. تصور کیجئے لوگ ہیں، اب کیا ہیں لوگ؟ الناسو احسبا ناسو، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس آ کے حضور کے سامنے کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس اتنا کہنے پر کہ ایمان لے آئے؟ وہم لا یفتنون، اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں. ایک نازک سی بات عرض کریں، بڑی ظریف، بہت ہی لطیف اور ظریف ہے، نازک بات. محبت جتنی لطیف شے ہے اس کے امتحان بھی اتنے ہی نازک ہوتے ہیں. محبت جتنی لطیف شے ہے ویسے ہی ظریف اس کا امتحان ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے تو حکمت الہیہ، لوگ جوق در جوق داخل اسلام ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے اعلان ایمان کر رہے ہیں. آمنا یا رسول اللہ، اسلمنا یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے. اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے تم کو معاف کر دیا. ٹھیک، رسول کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو معاف کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم آزمائیں گے. بھائی میں کوئی روایت تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں. یہ اللہ کا اعلان ہے نا، کوئی حدیث تو نہیں ہے. احسب الناس، اچھا یہ گفتگو کس سے ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو محبوب اور حبیب کی گفتگو ہے، اللہ اور پیغمبر کی گفتگو ہے. وہ آغاز ہی بتا دیتا ہے الف لام میم، یہ حروف بتاتے ہیں کہ سب سے گفتگو نہیں ہے، اللہ کی خاص محمد سے گفتگو ہے. حکمت دیکھیے آپ نے، الف لام میم. دنیا کا کوئی عام مفسر اس کی تفسیر کر سکتا ہے؟ نہیں کر. کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اس سے مخاطبہ نہیں ہے، یہ عام انسانوں سے خطاب نہیں ہے، یہ خطاب ہے خدائے محمد کا ذات محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الف لام میم. اب اللہ نے فرمایا اور مصطفیٰ نے سمجھا، اور آگے بات بڑھی. احسب الناس، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، احسب الناس ان یترکوا، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے. وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. محک پر سنگ محک، آزمائش نہیں ہوگی، پرکھا نہیں جائے گا. اللہ کا جب اعلان ہو تو اللہ کو اس کے اعلان سے کون روک سکتا ہے؟ یہ آزمائش تو ہوگی. اب اسی انداز سے جس لطف سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اگر گفتگو جاری رہی تو بہت دیر تک جاری رہے گی. میں چاہتا نہیں ہوں کہ زیادہ دیر تک گفتگو ہو، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. آپ سب حضرات ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اچھا، اب آزمائش ہوگی تو کس طرح آزمائش ہوگی؟ ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ میں اور دوسرے مقام تھوڑی سی بھوک سے آزمائش ہوگی، خوف سے آزمائش ہوگی، تھوڑے مال سے آزمائش ہوگی، کچھ جان سے آزمائش ہوگی. یہ سب تو ہوگی، مگر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اور ہر آزمائش کے بعد انعامات ملتے ہیں. کبھی صرف ایک کلمہ کہہ دینے پہ انعام ملتا ہے. ایک بہت ہی ظریف نکتہ ہے، اسے آپ اگر لے کے اٹھیں اس وقت. ابھی میں نے کہا تھا نا، محبت جتنی لطیف ہے ویسے ہی اس کا
امتحان بہت نازک و ظریف و دقیق و باریک ہوتا ہے. موسم جتنا بھی شدید ہو اس سے آپ کو متاثر ہونے کا حق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز. ذرا اسی آیت پہ غور کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ذرا میں روک رہا ہوں اس مقام پہ گفتگو, جو سورہ بقرہ کی آیت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے, تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تھوڑے سے خوف سے, تھوڑا سا خوف. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تھوڑا سا خوف, معمولی سا خوف, ڈر. اب جیسے آج کل ڈر ہے ہم لوگوں پہ ڈر ہے. ارے بھائی اسرائیل پہ تنقید کریں یا نہ کریں, امریکہ پہ غصہ اتاریں یا نہ اتاریں, قاتل کو قاتل کہیں یا نہ کہیں, ظالم کو ظالم کہیں یا نہ کہیں, یہ خوف ہے. دیکھیں اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے, کون ناکام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں جہاں بھی, یمن ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, ایران ظلم ہو رہا ہے اس پر, ظلم کا ساتھ دیں یا نہ دیں, انصاف کی بات کہیں یا نہ کریں. عجب بعض حضرات ہم میں سے غلط فہمیوں کا شکار ہیں. ایران پہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ آپ یہ بتائیے, میں اگر یہ طے کر لوں آپ میرے پڑوس میں ہوں کہ میرے گھر میں چراغ جلے گا مگر آپ کے گھر میں چراغ نہیں جلنے دیں گے, تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ میں ظالم ہوں گا, آپ مظلوم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میں تجارت کروں گا, آپ کو تجارت نہیں کرنے دوں گا, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ میں عیش و عشرت کروں گا, آپ کے بچوں کو بھوکا رکھوں گا, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ضروری نہیں کہ اسلحے اور ایٹم بم اور یہ سب ہوں, صرف جو سینکشنز ہیں یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ایک آزاد قوم ہے, آپ کی غلام تو نہیں ہے. ایک آزاد ملک ہے, ایک آزاد قوم ہے. آپ اس آزاد ملک اور آزاد قوم کو اپنے قومی حقوق اور انسانی حقوق کو حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. تو ظالم کون ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ آج کل کے صحافی خاموش کیوں ہیں؟ یہ صحافی حضرات جو ہم لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں, خبردار یہ گفتگو نہ ہو. کیوں نہ ہو یہ گفتگو؟ تھوڑا سا خوف ہی تو ہے, اور کیا ہے؟ خوف. اور تھوڑا سا کیا خوف؟ ارے بھئی امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا, نہ ملے, امریکہ نہ ہوا جنت ہو گیا. جنت میں جانے کی اتنی کوشش کریں تو سفر آسان ہو جائے. امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا اس لیے ہم امریکہ کے خلاف تقریر نہیں کریں گے. تھوڑی سی عملی باتیں بھی تو ہونی چاہیے, خالی تھیوریٹیکل باتیں ہوں, صرف شاعرانہ باتیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑے سے خوف سے آزمائش ہوگی, وہ آزمائش ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی ہمیشہ قیامت تک. جو اس خوف کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے روز قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے.
کسی قوم کے لیے مسئلہ ہو ہم اسی طرح بولیں گے، ایک ایران کی بات نہیں ہے۔ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، عربستان ہو، ترکستان ہو، ایران ہو، ایک آزاد ملک، ایک آزاد قومیت، ایک آزاد نیشن، ایک فری نیشن، اس کے اوپر آپ پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ کسی بھی قسم کی پابندی؟ خدا ہیں آپ، اور جو ان پابندیوں کو قبول کرے وہ کم سے کم مشرک ہے۔ خدا کی طرف سے نازل شدہ پابندیاں ہیں کیا؟ خدا کی طرف سے نازل شدہ پابندیاں ہوں تو ماننا واجب ہوگا، عبادت ہوگا۔ غیر خدا کی طرف سے پابندی ہے تو اسے رد کرنا عبادت ہے۔ غیر خدا کی طرف سے پابندی ہے تو اسے رد کرنا عبادت ہے، اسے قبول کرنا شرک ہے۔ خیر، خوف، بھوک، آپ دیکھیے غزہ کے مسلمان بھوک کا امتحان دے رہے نہیں دے رہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال ضائع ہو رہا ہے، وَالْأَنفُسِ، جانیں جا رہی ہیں، وَالثَّمَرَاتِ، اولاد جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ یہ تمام سنگین امتحانات کے بعد عزیزو یاد رکھیں، امتحانات تو ہو رہے ہیں، انعام کس بات پہ مل جائے گا؟ معمولی سی بات پر۔ اتنے امتحانات دینے کے بعد مزید کچھ کرنا نہیں ہے، سخت ترین حالات ہوئے، بشارت کس بات پہ دی جا رہی ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، ان صابروں کو بشارت دے دیجئے، کن لوگوں کو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جن پر جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف اللہ کو یاد رکھنا سخت ترین مشکلوں میں، صرف یاد رکھنا اللہ کو، صرف اللہ کو یاد رکھنا سخت ترین مشکلوں میں، یعنی ذکر خدا، نام خدا، کلمہ توحید سے بیزار نہ ہو جانا، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر رہے، صرف نام خدا زبان پر رہے، اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ پروردگار کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے تعریف نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، وہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی مشکلات میں صرف اللہ کو یاد رکھنا نجات اور کامیابی کی اور افتخار کی سند کے لیے کافی ہے۔ توجہ ہے، یہ امتحان محبت ہے، یہ امتحان محبت ہے۔ دو چاہنے والے آخری دم تک کچھ نہ کر پائیں، مل نہ پائیں، ایک دوسرے سے قریب نہ ہو پائیں، مگر سچی محبت کے اظہار کے لیے محبوب کا نام زبان پر قائم رکھیں، محبوب کا نام زبان پہ جاری رہے، محبوب کا نام فراموش نہ ہو، اور جہاں لینا ہے وہاں لیں۔ کوئی کہے برات کرو اپنے محبوب سے، نہ لو یہ نام، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، نام تو ہم لیں گے، ہم جیسے چاہتے ہیں ہم اعلان کریں گے، ہم اسی کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے امتحان عشق، امتحان محبت۔ یہاں پر یہ تشبیہ میں نے دی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر خوف طاری ہو، جب تمہاری جانیں جائیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، سجدے میں جھک جاؤ، سجدے میں زمین پہ گر جاؤ، رکوع میں جھک جاؤ، دوڑ کے جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو، کچھ نہیں۔ خوف ہے، بھوک ہے، جان جا رہی ہے، اولاد جا رہی ہے، بس تم خدا کو یاد تو رکھو۔
خدا کو یاد کرو. یہ جملہ چھوٹا سا انا للقالو کہتے ہیں، یہ صرف کہنا ہے. قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کو یاد رکھنا، خدا سے اپنی نسبت کو قائم رکھنا، خدا سے اپنی نسبت کو، خدا سے اپنے رشتے کو قائم رکھنا اور اس کا اعلان کرنا، یہ حاصل زندگی ہے. اس پر اتنی بڑی سند دی گئی. اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہی وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے ستائشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور سند ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں. واضح ہو گئی بات؟ اتنی سختیوں کے بعد صرف ایک نام خدا کو یاد رکھنا، کلمہ توحید کو یاد رکھنا، اور اس جملے میں تو بہت کچھ ہے. اب اس سے ذرا آگے بڑھ جائیں. قرآن مجید کے اور مقامات خلاصہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ یہ جو امتحان و آزمائش ہے، کل میں نے کس مقام پہ پہنچائی تھی گفتگو؟ فتح مکہ کا تذکرہ ابھی ہو رہا تھا. فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ میں اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جو جنگیں ہوئیں، کس کے حکم سے ہوئیں؟ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے حکم سے جنگیں ہوئیں. پیغمبر نے اپنی خاطر کوئی جنگ کی ہے؟ کوئی ایک جنگ پیغمبر نے اپنے اقتدار کو منوانے کے لیے، اپنی ذات کو منوانے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی نبوت کو منوانے کے لیے. جنگ صلح حدیبیہ، مشرکین کو اعتراض ہوا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو ہم جنگ ہی کیوں کرتے، اختلاف ہی کیوں کرتے، رکاوٹ ہی کیوں ڈالتے؟ آپ نے فرما دیا کہ میرا نام بس لکھ دو، رسول اللہ مٹا دو. یہ اور بات ہے کہ جو عہد کر چکا تھا روز اول مدد کا عہد کر چکا تھا، اس نے پھر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ لکھنے کے بعد مٹایا نہیں. حضور نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا، لیکن امیر المومنین نے نہیں مٹایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب مقامات فضائل کے ہیں، بہت گہرے مطالب ہیں. اس سب سے آپ گزرتے رہتے ہیں اور ہم بھی گزر رہے ہیں اس وقت. اگر اپنی ذات کی خاطر، اپنے منصب کی خاطر، اپنے عہدے کے لیے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نبی ہوں، مجھے مانو، تو وہیں جنگ ہو جاتی. کہتے ہیں ہم نہیں مٹائیں گے یہ فقرہ رسول اللہ کا. جنگ نہیں ہوئی، صلح ہو گئی. اس کے معنی کیا ہے؟ جتنی جنگیں ہوئیں رسول کی وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے. تو رسول نے جتنی جنگیں کی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے. علی نے جتنی بار شمشیر اٹھائی کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. جس کو قتل کیا کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. کسی کے باپ کو قتل کیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کے بھائی کو قتل کیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کے شوہر کو قتل کیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا کس کے لیے؟ اللہ. جتنے قتل کیے ہیں علی نے اللہ کے لیے. اچھا کوئی ایسے ہی مناظرہ باز ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ گفتگو حیات پیغمبر کے لیے ہے. حالانکہ علی نے تمام عمر کسی کا قتل اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. گفتگو مقام مصائب میں داخل نہ ہو جائے، ضبط رکھیے گا تو حوالہ دے کے آگے بڑھوں. مولا علی کو معلوم تھا کہ میرا قاتل کون ہے، مگر اسے قتل نہیں کیا. واضح ہوئی بات؟ تو مولا نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، نہ رسول کے حیات میں نہ رسول کے حیات کے بعد. جتنی جنگیں تھیں سب لا الہ الا اللہ کے لیے تھیں، یا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لیے تھیں. تو مولا علی نے تو ہمیشہ جب بھی تلوار اٹھائی وہ اللہ کے لیے اٹھائی. اور یہاں ایک جملہ پرانا یاد دلا دوں اگر اجازت ہو آپ کی، چونکہ وہ اس قابل ہے کہ یاد رکھا جائے. خدا کی قسم بہت سے ذاکرین پڑھتے ہیں اور اچھا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. میں بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں، مولا کی جنگیں پڑھتا ہوں، اس میں بھی تو لطف ہے، لذت ہے.
ایمان کے لیے ایک روشنی ہے، ایک درس ہے، ایک عبرت ہے۔ جنگیں ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں تھی۔ چونکہ مولا علی زندگی بانٹنے کے لیے آئے تھے، کسی کو قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، کسی کو قتل کرنا علی کی مجبوری تھی۔ اگر کوئی اور وہ کام کر دیتا تو علی ہرگز نہ کرتے۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ بات روشن ہو رہی ہے، مولا کا مرتبہ سمجھیے، مولا کی بلندی سمجھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، علی کی فضیلت نہیں تھی۔ عام انسانی نقطہ نظر سے تھی فضیلت، ارے کسی بہادر آدمی کو زیر کرنا ایک اچھی منقبت ہے، ایک فضیلت ہے۔ کسی مشہور قاتل کو قتل کر دینا فضیلت ہے۔ اس لحاظ سے عمومی فضیلتیں ہیں، میں فضیلت کی حیثیت سے ایک مطلقاً انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن علی کے معنی کیا ہے؟ جس کی ذات سے کبھی بلندی جدا نہ ہو۔ علی یعنی وہ ذات جس سے بلندی کا وصف جدا نہ ہو، دائمی ہو۔ تو عمومی جو منقبتیں ہیں، جو فلاں بھی کام کر سکتے تھے، اگر وہی کام علی کر لیں تو کون سی منقبت ہے؟ منقبت کا پہلو یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ فلاں نہیں کر سکے، علی نے کر کے دکھا دیا۔ بس ٹھیک ہے نا؟ تو بھئی برہب کا قتل ہو، انتر کا قتل ہو، عمرو ابن عبد ود کا قتل ہو، کسی کا قتل ہو، قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں ہے، قتل کرنا علی کی مجبوری ہے، کیونکہ علی زندگی بانٹنے آئے تھے۔ اب جتنے قتل کیے وہ کس لیے کیے؟ اللہ کے لیے کیے۔ علی ابن ابی طالب سے دشمنی اور بغض رکھنے والے کون تھے؟ انہی مقتولین مشرکین و کفار کی اولادیں۔ جن کو مولا نے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، مختلف جنگوں میں قتل کیا تھا، ان کی جو ذریت تھی اس کے دل میں بغض تھا۔ کیا؟ میرے باپ کو علی نے قتل کیا۔ یہ نہیں سوچتے تھے کس لیے قتل کیا، کس حیثیت میں قتل کیا، کس حیثیت سے قتل کیا۔ میرے باپ علی کی تلوار سے قتل ہوئے تو کیوں قتل ہوئے، یہ نہیں سوچنے کی زحمت کرتے تھے۔ حقیقت کیا تھی کہ خدا کے لیے قتل کیا تھا۔ علی نے چونکہ خدا کے لیے قتل کیا تھا، ان جنگوں کے نتیجے میں ان میں مقتولین کی اولادیں مولا علی سے نفرت کرتی تھیں، بغض رکھتی تھیں۔ یہ سبب تھا کہ تمام امور میں اسی ایک امر کو میزان اور امتحان قرار دیا گیا کہ ایمان کی علامت اب کچھ اور نہیں، حب علی ہے۔
کیسے پتا چلے گا، کیسے پتا چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ ایمان اللہ پر رکھنا ہے، اور پہچان کیا بتائی؟ علی سے محبت۔ یہ راز سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی ایک جہت ہے، کل جہت نہیں ہے، یہ ایک جہت ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے محبت کے بھی مراتب ہیں، ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ یہ صرف ایک جہت کی طرف نے اشارہ کیا، ایک جہت یہ ہے عام مسلمانوں کے لیے اور خاص ان نسلوں کے لیے کہ جو مقتولین بدر، مہلوکین احد، جو کشتگان خندق و خیبر، ان کی اولادیں ہیں نا، ان کے لیے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حب علی۔ خدا پر تم ایمان لائے، کیسے پتا چلے گا؟ صرف یہ کہہ کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے؟ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ ہم آزمائیں گے نہیں، ہم آزمائیں گے حب علی کے ساتھ۔ دیکھیں کون علی سے محبت کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ جو کرتا ہے وہ مومن، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ لاکھ لا الہ الا اللہ کہتا رہے منافق رہے گا۔ ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، سب قرآن مجید کی آیات کے مضامین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرامین۔ بس یہ تو ایک جہت تھی نا، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ اب محبت علامت ایمان، محبت میزان ایمان، محبت برہان ایمان، محبت اساس ایمان۔ کامیاب ہونے والوں کی صف میں دیکھیے، کامیاب ہونے والوں کی صف میں، بس اب پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تمام ہو گئی گفتگو۔ کیسے کیسے علی کی محبت میں کامیابی حاصل کرنے والے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کون بھول سکتا ہے میسا میں تمار کو؟ میسم وما ادراک من میسم، میسم اور تم کیا جانو کہ میسم کیا تھے۔ رشید حجری، رشید وما ادراک من رشید، رشید اور آپ کیا جانیں کہ رشید کیا تھے۔ کمیل، کمیل نخعی، جن کے نام سے یہ دعا ایک کمیل مشہور ہے، کمیل۔ قمبر، وما ادراک من قمبر، آپ کیا جانیں کہ قمبر کون تھے۔ اب یہ ظاہر شاعرانہ فقرہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں تھے، یہ فرشتے تھے جو ان شکلوں میں آ کے
عشق علی کا دم بھرنے والے تھے. اور ان سے اسبقین میں سلمان، وما ادراک من سلمان. سلمان، آپ کیا جانے سلمان کیا ہے، سلمان کی عظمتیں کیا ہیں. سلمان، میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، من ماں نہیں کہہ رہا ہوں. جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں. وما ادراک ماں اور وما ادراک من، دونوں میں جو فرق ہے اسے اہل علم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں کئی احتیاطیں ہیں یہ کہنے میں. سلمان، ابو ذر، یہ سب سیرتیں وہ ہیں کہ ان سیرتوں پہ ایک ایک اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. ایک ایک مجلسیں نہیں، ایک ایک مجلسیں نہیں، ایک ایک اشرہ. سلمان ایک اشرے کا عنوان ہے، ابو ذر ایک اشرے کا عنوان ہے، قمبر ایک اشرے کا عنوان ہے، حذیفہ یمانی ایک اشرے کا عنوان ہے. کون کہتا ہے کہ ہم اصحاب کو یاد نہیں رکھتے؟ اصحاب دیکھیے اصحاب کسے کہتے ہیں. سلمان، سلمان کون سلمان؟ آپ نے کہا سلمان فارسی؟ نہیں، سلمان محمدی، سلمان ابن اسلام، سلمان محمدی. ابو ذر غفاری نہیں، ابو ذر وہ جنہیں رسول نے کہا تھا ابو ذر منا اہل البیت. ابو ذر کی وارفتگی کا کیا عالم تھا، شیفتگی کا کیا عالم تھا، عشق علی کا کیا عالم تھا. گلیوں میں کوچوں میں پھرتے تھے، کہتے تھے ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنے بچوں کی تربیت کرو عشق علی پر. میں کہتا ہوں یہ گلی گلی، کوچے کوچے، چھوٹے چھوٹے امام باڑوں میں، چھوٹی چھوٹی امام بارگاہوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، عزاخانوں میں، سڑکوں پر، جہاں جہاں یہ ذاکرین اور شعراء جو مداحان آل محمد ہیں، یہ جو علی کے عشق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ گونج ہے ابو ذر کے اس پیام کی. ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنے بچوں کی تربیت کرو حب علی ابن ابی طالب پر. کیوں تربیت کرو؟ اس لیے کہ یہ میزان ایمان ہے، یہ نشان ایمان ہے، یہ علامت ایمان ہے، یہ برہان ایمان ہے، یہ اساس ایمان ہے. یہی امتحان ہے، امتحان الہی. عشق علی میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں؟ عشق علی میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں؟ یہ قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا. یہ نہیں کہ وہ بس شروع کے مسلمانوں کے لیے تھا بھائی، صرف شروع کے مسلمانوں کے لیے تھا. میں دکھاؤں آج کتنے دنیا میں حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں؟ دکھا دوں آپ کو؟ رہنے دیجئے، بڑا مکروہ منظر ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے. چھوڑیے، جانے دیجئے، بس گفتگو تمام، گفتگو تمام. جی تو جا رہا ہے کہ پڑھتا رہوں، مگر اب ظاہر سی بات ہے کہ میرے سینے میں طاقت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. خلاصہ کلام، عزیزو، جوانوں بطور خاص، تمہیں بحیثیت انسان اپنی انسانی عظمت اور ڈگنیٹی کو محفوظ رکھنا ہے. یہ عام عمومی دنیاوی مشکلوں میں تھک ہار کے بیٹھ نہیں جانا ہے، اور بحیثیت مومن عشق علی میں سب سے آگے نظر آنا ہے. بس 2 جملوں میں پوری زندگی کا پیغام، 2 جملوں میں دونوں جہان کی کامیابی کا نسخہ. ٹھیک؟
جزاکم اللہ. بس ایک فقرے میں آپ تڑپ اٹھیں گے. علی کی محبت علامت ایمان ہے نا. کربلا میں روز عاشورہ آقا حسین نے جب خطبہ دیا ہے اور پوچھا ہے کہ بھئی میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا سوال ہے. ارے کسی کا خون ہے میری گردن پر؟ تمہارے درمیان کوئی شخص ہے جس کے ساتھ ہم نے کوئی بدسلوکی کی ہو؟ کسی کا کوئی حق ہو میری گردن پر؟ اس طرح کے بہت سے سوالات کیے. سب نے کہا نہیں نہیں نہیں. پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک جواب آیا تھا بغضاً لأبیک. حسین تمہارے بابا کا بغض ہے ہمارے دل میں، علی کے بغض میں ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. اب سمجھیں آپ کہ کربلا کا توحید سے کیا رشتہ ہے. یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ کفر و ایمان کی جنگ تھی. یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کا بغض ہے. بس مجلس تمام ہو گئی. حسین کو علی کے بغض میں قتل کر دیا گیا، اور حسین کا وہ بیٹا جو علی کا ہم نام تھا، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، سید سجاد، زین العابدین، امام المساکین، امام البکائین. کیا کیا مصیبتیں دیکھی ہیں امام نے، کیا کیا مصیبت. آج شہادت نہیں پڑھوں گا میں، لیکن کیا کیا مصیبتیں دیکھی ہیں آقا نے. چند مناظر کل میں نے گزارش کیے تھے. ہائے امام جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کو کس شکل میں دیکھا، سر سے پیر تک لہو لہان، پھر بابا کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا. ہائے وہ جوان بیٹا جس نے اپنی ماں اور پھوپھیوں کی ردائیں لٹتی ہوئی دیکھی. ہائے وہ سید سجاد، ہائے وہ امام جس کو جب منصب امامت ملا، عہدہ امامت ملا، اور بحیثیت امام پہلا حکم دینا ہوا تو وہ حکم بی بی زینب کو دیا، پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، جلتے ہوئے خیموں سے نکل جائیں. عاشور کا دن گزر گیا تو پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزاری ہے. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا. پوری شام غریبہ، پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزار دی سید سجاد نے. اور جب 11 محرم کو بیویاں اسیر ہو گئیں، امام دیکھ رہے ہیں زینب کے بازو میں رسن باندھی جائے. امام دیکھ رہے ہیں ام کلثوم کے بازو میں رسن باندھی جائے. امام دیکھ رہے ہیں اور چھوٹی بہن بابا کے سینے پہ سونے والی بہن، اس کی گردن میں رسن باندھی جا رہی ہے. امام دیکھ رہے ہیں. اور جب سب بیویوں کو اسیر کر کے اور ناقے پہ بٹھایا گیا، بے کجاوا ناقہ، میں نے خود یعنی تصور کیجئے کہ بے کجاوا ناقوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا اور ان ناقوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں دی گئی.
ایک غیور جوان بیٹا بیویوں کو اسیر بیویوں کی مہار لے کے آگے بڑھ. سید سجاد کے مسائل، سید سجاد کے مسائل. اس کے بعد اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے جہاں نشیب میں آقا حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے. اور جب اس نشیب کی طرف سے گزارا گیا تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا. بی بی جناب زینب بھتیجے کو دیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ فریاد کی بی بی نے، بیٹا سید سجاد، بیٹا زین العابدین، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جسم سے روح مفارقت کیا چاہتی ہے. بیٹا تمہارے ذریعے سے نسل پیغمبر کو باقی رہنا ہے، بیٹا سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے. سید سجاد پھوپھی کی آواز سن کے خود تو سنبھل گئے اور فرمایا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں. ارے جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے. بیٹے کا یہ جملہ سن کے اب پھوپھی سے رہا نہ گیا، ساری بیویوں نے خود کو ناقے سے گرا دیا. ایک جملہ عرض کروں، آج سے پہلے میں نے یہ جملہ کبھی نہیں عرض کیا ہے. مولا عباس کے مصائب میں ایک بات کہی گئی ہے. مولا عباس کے مصائب ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، اور جب وہ پڑھ چکا اور گھر گیا تو اس نے خواب میں دیکھا مولا عباس آئے ہیں اور فرمایا ہے، اے خطیب خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے مصائب پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. وہ خطیب تڑپ گیا، آقا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا کیا گستاخی کی؟ میں نے تو پوری کوشش کی کہ آپ کے مصائب پڑھوں. کہا نہیں، تو نے ایک مصیبت کا ذکر نہیں کیا. وہ مصیبت یہ تھی کہ جب سارے شہداء گھوڑے سے زمین پہ آتے تھے سب پہلے ہاتھ ٹیکتے تھے، اس کے بعد زمین پہ آتے تھے. ارے میرے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ میں کس طرح گھوڑے سے زمین پر آیا. بس یہ واقعہ میں نے ایک جملہ کہنے کے لیے، ہائے عباس، ارے کوئی بھی ناقے سے زمین پہ آتا ہے تو اسے کوئی سہارا دینے والا ہوتا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے. عباس جیسے آپ گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، زینب کے ہاتھ تو ہیں مگر رسیوں میں بندھے ہوئے. بیویوں کے ہاتھ تو ہیں مگر رسیوں میں بندھے ہوئے. بیویاں کیسے آئیں، کس طرح حسین کے لاشے پہ پہنچی، کس طرح مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا بیٹا خاک و خون میں غلطا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار معبود ہمارے معاشرے سے افلاس اور بیماریوں کو اور جہالتوں کو، نادانیوں کو دور فرما. پروردگار دولت دنیا و آخرت سے سرفراز فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار جو تیرے جوار رحمت میں پہنچ رہے ہیں ان کو اپنی رحمت کاملہ سے سرفراز فرما. پروردگار
معبود مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، روئے زمین سے ہر قسم کی جنگ کو مٹا دے، ہر قسم کی بے امنی کو مٹا دے، قریش پر امن اور عافیت کا اہتمام فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و عدالت و انصاف کا پرچم لہرا دے۔